پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو اسلامیت کا سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے وقت کی پابندی۔ تو چلیے اپنا اسلامیت کی بک کھولیں اور پیج نمبر 60 کھولیں۔ اس کا سبق کا نام ہے وقت کی پابندی۔ وقت کی اہمیت۔ وقت بہت اہم چیز ہے۔ گزرنے والا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت کی اہمیت سمجھنے والے لوگ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ گزرے ہوئے وقت کا افسوس کرنا نادانی ہے۔ وقت کی مثال اس برف کی طرح ہے جسے استعمال کرنے کے بجائے اگر باہر پڑا رہنے دیں تو وہ پگھل کر ضائع ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وقت جو ہے، وقت کی اہمیت اگر ہم کو ہر لمحہ سمجھنا چاہیے، ہمیں وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور وقت کی مثال ایسی ہے جیسے اگر ہم فریج سے برف نکالیں اور اس کو باہر چھوڑ دیں تو وہ پگھل کے ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ وقت تین طرح کا ہوتا ہے: گزرا ہوا وقت یعنی ماضی، گزرنے والا وقت یعنی حال، اور آنے والا وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ وقت امیر اور غریب کے پاس یکساں ہوتا ہے۔ یہ اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وقت تین طرح کا ہوتا ہے۔ جو ہمارا گزرا ہوا وقت ہوتا ہے یعنی اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، جو وقت گزر جاتا ہے۔ اور جو وقت آج کل جو چل رہا ہو، جو اس وقت جو چل رہا ہو اس کو حال کہتے ہیں، اور آنے والے وقت کو مستقبل کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سب ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ وہ امیر کے لیے بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں اور غریب آدمی کے لیے بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ گھڑی کی گھڑی کی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی سوئیوں کی طرح وقت بھی تیزی سے گزرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے وقت کا حساب ضرور لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب روز قیامت ہم سے سوال جواب پوچھے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اور جب ہمارے پاس جوانی کی وقت تھا تو ہم نے اس میں کیا کام کرے، اور جو ہم نے مال کمایا یعنی جو ہم نے پیسہ کمایا اس کو ہم نے صحیح راستے میں خرچ کیا یا فضول خرچی یا برے کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یعنی جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی ہم اچھی بات سیکھتے ہیں اس پہ عمل کتنا کرا۔ وقت کی پابندی کرنا ایک سنہری اصول ہے۔ کائنات کا کامیابی سے چلنے والا نظام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اب اس سے بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے ایک وقت پہ ہر روز صبح ہی سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شام ہو تو سورج نکلے اور صبح کے وقت سورج غروب ہو جائے۔ یہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہر روز ایک ہی طرح سے صبح کا آغاز ہوتا ہے اور شام بھی ایک ہی طرح سے ایک ہی وقت، تھوڑا آگے پیچھے وقت ہو جاتا ہے لیکن وقت اتنا ہی ہوتا ہے۔ دن رات وقت پر آتے جاتے ہیں۔ سردی گرمی خزاں بہار کا بھی مقررہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ قدرت کا یہ نظام بغیر کسی تبدیلی کے لاکھوں کروڑوں سال سے چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے اور ہر سال سردی دسمبر جنوری فروری میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جون جولائی میں سردی ہو جائے اور جنوری فروری میں گرمی ہو جائے۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں سال سے چل رہا ہے۔ وقت کی پابندی اور طالب علم کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے وقت پر صبح سویرے اٹھتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے۔ اگر اسکول کا کام کرنے، کھانے، سونے اور کھیلنے کے اوقات مقرر ہو تو بچہ صحت مند اور لائق ثابت ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والا طالب علم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اب جیسے آپ سب لوگ طالب علم ہیں، اب آپ لوگوں کو وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اب آپ پڑھائی کے وقت پڑھائی نہیں کریں گے اور پھر آپ کو کھیلنے کا وقت نہیں ملے گا، اور اگر آپ کھیل کے سارا دن کھیلتے ہی رہیں گے تو آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی پابندی کرے اور ہر کام میں شامل ہو، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے کہ اس کو اتنے گھنٹے پڑھنا ہے تو اتنے گھنٹے سونا ہے، اتنے گھنٹے کھیلنا ہے۔ اس طرح سے جو بچے کریں گے وہ بچے صحت مند بھی رہیں گے، اور اپنی تعلیم بھی اچھی طرح حاصل کریں گے، اور امتحانوں میں اچھے نمبر بھی لائیں گے۔ عبادات میں وقت کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں، ماہ رمضان المبارک کے روزے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہیں وہ بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی وقت، یہ تمام دینی فرائض وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے مؤذن مسجد میں مقررہ وقت پر روزانہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی اذان دیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں اذان وقت کی پابندی کے ساتھ دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ عصر کے وقت پہ فجر کی اذان ہو اور فجر کے وقت پہ مغرب کی اذان ہو۔ جو وقت ہوتا ہے ہمیں اسی وقت ہی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو نکلتے وقت فجر ہوتی ہے، جس طرح دن گزرتا جاتا ہے ایسے 5 نمازیں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں۔ فرض روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، روزوں میں سحری اور افطاری کا وقت مقرر ہے۔ زکوٰۃ بھی 1 سال بعد ادا کی جاتی ہے۔ حج بھی ذوال الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والے کام۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، اس لیے وقت ضائع کرنے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کام کا ارادہ کرتے ہی وہ کام جلدی کر لینا چاہیے۔ بر وقت نہ کیے جانے والے کاموں کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ جب وقت پر کیے جانے والوں کاموں کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے، محنت اور وقت ضائع نہیں ہوتے۔ اپنے کام خود کرنے سے کم وقت میں زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ ہر کام بہت آرام سے کرنا چاہیے۔ جلدی کیے جانے والے کاموں میں سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اب وقت پہ کام کریں گے تو ہمارا کام اچھا ہوگا اور درست ہوگا، لیکن اگر جب وقت گزر جائے اور پھر ہم جلدی اس کام کو جلدی ختم کریں گے تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، یعنی اس میں غلطیاں ہوں گی۔ اسی طرح جیسے اگر آپ رات کے وقت پڑھائی کرنے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہو تو آپ پھر کام گندا بھی کریں گے اور آپ کا کام صحیح بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت کی قدر کریں۔ کامیابی، صحت و تندرستی اور دیگر جائز فائدے حاصل کرنے کے لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو بچوں، مجھے آپ کو امید ہے کہ یہ سبق اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور اب آپ لوگ اپنے ہر کام کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔